السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مقام، غلو اور گستاخی کے درمیان اعتدال۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق صحابی وہ شخص کہلاتا ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت ایمان میں دیکھا یا آپ سے ملاقات کی۔ ایسے تمام افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ تھے انہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہا جاتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ کچھ لوگ رضی اللہ عنہ اپنے پیروں، درویشوں اور مولویوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ صحابیوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے، اس کا ذکر صاف صاف قرآن مجید میں کیا گیا ہے، لیکن آپ کے پیروں اور درویشوں اور مولویوں سے اللہ تعالیٰ خوش ہے یا نہیں ہے اس کا فیصلہ کل قیامت میں ہوگا۔ تو آپ آج ہی فیصلے سنانے والے ہوتے کون ہو؟ اسلام میں صحابہ کرام کو ایک اعلیٰ اور محترم مقام حاصل ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ کچھ گروہوں نے ان کے بارے میں افراط و تفریط پر مبنی نظریات اپنا لیے ہیں۔ دو انتہائیں غلو کرنے والے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو صحابہ کے مرتبے میں حد سے زیادہ غلو کرتا ہے۔ وہ انہیں نہ صرف معصوم سمجھتے ہیں بلکہ بعض اوقات ان کے اقوال و افعال کو وحی کے برابر درجہ دینے لگتے ہیں۔ اس گروہ کو غالی کہا جاتا ہے۔ گستاخی کرنے والے۔ دوسرا گروہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی تنقیص کرتا ہے، ان پر طعن و تشنیع کرتا ہے اور ان کے ایمان و اخلاص پر سوال اٹھاتا ہے۔ ایسے افراد کو رافضی کہا جاتا ہے۔ دونوں رویے اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ صحابہ کرام عظیم المرتبت انسان تھے، لیکن وہ نہ نبی تھے، نہ فرشتے اور نہ ہی بچپن سے معصوم۔ ان سے بعض اوقات خطائیں ہوئیں، مگر ان کی خلوص نیت، قربانی اور اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے خدمات نے ان کو اللہ کی رضا کا مستحق بنا دیا۔ قرآن سے ایک مثال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک واقعہ پیش آیا جس کا ذکر سورہ جمعہ میں موجود ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے۔ اسی دوران کچھ تجار شام سے مال تجارت لے کر مدینہ پہنچے۔ ان دنوں مسلمان سخت مالی تنگی میں مبتلا تھے، گھروں میں فاقے تھے، چولہے ٹھنڈے تھے۔ خطبہ سننے والے بعض صحابہ جب بازار کی آوازیں سنیں تو خطبہ چھوڑ کر خرید و فروخت کے لیے باہر چلے گئے۔ اس وقت مسجد میں صرف 12 صحابہ باقی رہ گئے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا: وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ ترجمہ: اور جب انہوں نے صحابہ نے کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھا تو اس کی طرف دوڑ گئے اور آپ کو منبر پر کھڑا چھوڑ دیا۔ کہہ دیجئے جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کھیل اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ سورہ جمعہ آیت 11۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی انسان تھے اور ان سے وقتی لغزش ممکن تھی، مگر بعد میں جب انہوں نے جان و مال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے دین کی راہ میں جہاد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ تعالیٰ سے راضی ہوئے۔
ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صحابہ کرام سے محبت رکھنی چاہیے، ان کی عزت کرنا ایمان کا حصہ ہے، ان کی معمولی لغزشوں کو بنیاد بنا کر ان پر تنقید یا بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، نہ انہیں اتنا بلند کر دینا چاہیے کہ وہ معصوم یا نبیوں جیسے معلوم ہوں، اور نہ اتنا گرا دینا چاہیے کہ ان کی خدمات اور مقام کو نظر انداز کر دیا جائے۔ ہمارا عقیدہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں ہونا چاہیے، نہ کہ جذبات یا فرقہ وارانہ تعصب کی بنیاد پر۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم دین کے ستون ہیں، جنہوں نے اپنی جان، مال اور وقت سب کچھ اسلام پر قربان کیا۔ آخر میں یہی کہا جا سکتا ہے، ہدایت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی دلوں کا حال جاننے والا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے ہر نماز میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔